اکثر آپ دیکھیں کئی بار وہ عجیب و غریب واقعات نا آپ کو ٹیکسٹ میسیج میں بھی آئیں گے کہ فلاں منظر دیکھ کے انگریز نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا. کبھی اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھا اور سنی ہو گیا, کلمہ پڑھا اور شیعہ ہو گیا, کلمہ پڑھا اور وہابی ہو گیا, مسلمان لکھا ہوتا ہے. وہ جی نیل آرمسٹرانگ نے اذان کی آواز سنی, وہاں پہ بھی مسلمان ہو گیا. کیڑا مسلمان ہو یا مسلمان جھڑے ہی مسلمان, کیونکہ آپ نے تو بڑی ڈوین کی ہوئی ہے. اچھا ادھر بھی اب آپ دیکھیں گے کہ میرے اوپر نا آپ تھوم دیجیے گا, میرے سے پہلے بھی ان لوگوں کو کلیئر ہے کہ وہ کیا ہے, لیکن ان کے لیے میں یہ بات کروں گا کہ قرآن, چونکہ اب شیعہ ہیں تو شیعہ اور سنیوں میں ایک ہی کامن بانڈ ہے, وہ کتاب اللہ ہے. حدیث کی کتابوں میں تو چلے فرق ہے, اور پھر غدیر خم کی حدیث تو ہماری کامن ہے, قرآن اور اہل بیت. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک صحیح مسلم میں مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں نبی الاسلام نے اپنی وفات سے آلموسٹ 1.5-2 مہینے پہلے ایک خطبہ دیا حجۃ الوداع سے واپسی پہ. خم نامی گاؤں, سر یہ خم گاؤں بھی کیسا خوش نصیب گاؤں ہے, آج بھی ہے خم گاؤں, لیکن وہ ایک زمین ہے وہ یاد دلاتی ہے اس خطبے کی. تو آپ علیہ السلام کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا. یہ 18 ذوالحجہ 10 ہجری کی بات ہے. نبی علیہ السلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی اور فرمایا کہ آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. تم اس کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. یہ اللہ کی رسی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے اس بات کو ریپیٹ کیا. تو حمزہ علی عباسی صاحب کو بھی یہ حدیث ہم سامنے رکھیں گے. سنی ہو شیعہ ہو, غدیر خم کے اوپر تو متفق ہے, قرآن کی دعوت کے اوپر تو متفق ہے. تو یہ ضرور قرآن کے ذریعے اپنی اصلاح کریں, اور باقی ان کی اس گفتگو کے اندر کچھ چیزیں یعنی ایسی ہیں کہ جن کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, لیکن اس وقت انیشلی ضرورت نہیں ہے کہ بات کا رخ ہی بدل دیا جائے. ابھی تو ہم یہی کہیں گے کہ فی الوقت جو انہوں نے نیت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے, وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی استقامت مانگے, اور کوشش کریں کہ اپنی کمیونٹی اب نیک لوگوں کے ساتھ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پرانے جو لوگ تھے ان کو کافر ڈکلیئر کر دیں, ان کے ساتھ سلام دعا کی حد تک رکھیں. جس طرح انہوں نے کہا میں وقتی طور پہ ڈرامے یہ ساری چیزوں کو خیر بات کہہ رہا ہوں, فی الحال ان دوستوں کو بھی کچھ عرصے کے لیے اس حوالے سے خیر بات کہیں کہ بس ایک آدھ کوئی میسیج ہی کر دیا کریں. باقی اگر آپ کمپنی میں بیٹھیں گے پھر دوبارہ سے اس چنگل میں بندے پھنسنے کے چانسز ہوتے ہیں, الا یہ کہ آپ کو استقامت نصیب ہو جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مثال تو نٹوریس ہے, لیکن سمجھانے کے لیے دینی پڑ رہی ہے کہ جو لوگ فیون کے یا اس طریقے سے چرس کے عادی ہوتے ہیں نا, ان کا آپ علاج بھی جا کے ہاسپٹل سے کروا دیں نا, پھر وہ جا کے اپنے دوستوں کے پاس جب بیٹھتے ہیں نا پھر تھیندے تھیں جانے ہیں. یعنی یہ ماحول ایسی چیز ہے سر, ماحول ایسی چیز ہے کہ نہ ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے, نہ باپ کے خون کا اثر ہوتا ہے, نہ گھر کی تربیت کا اثر ہوتا ہے. شریف فیملیوں کے بچے یونیورسٹیز میں ہاسٹلز میں جب برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں سب کچھ پسے پش ڈال دیتے ہیں اور برائی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. ماحول اتنی ڈومیننٹ چیز ہے کہ آپ کی ہر چیز کو پیچھے پھینک دیتا ہے, اور ماحول اگر ٹھیک مل جائے تو بڑی بدکار قسم کی فیملی سے بھی بڑے بڑے نیکوکار لوگ سامنے آ جاتے ہیں. تو ماحول کو ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے. تو وہ پی کے والا صاحب نہ ہو کہ جو جدھر لگا ہوا ہے ادھر ہی لگا رہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ بھی اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے خدا کے لیے وہ اپنے گیٹ اپ کی بجائے نا علم کے اوپر توجہ دے, تاکہ وہ یہ سیکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں کیسا انسان بنوں. خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں. اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک میں آپ کو پریکٹیکل مثال اپنی دیکھی ہوئی نہ بتاؤں. ہمارے جاننے والوں میں ایک پورا خاندان ہے جو کہ قادیانی خاندان ہے, حالانکہ ان کے آباء و اجداد مسلمان تھے,
اور ان کی جو ایک بوڑھی خاتون تھیں انہوں نے خود میری دادی اماں کو یہ بات بتائی، اب تو وہ فوت ہو چکی ہیں. وہ کہنے لگیں کہ میرے جو والد تھے ان کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی، تو شادی کے کئی سال کے بعد میں پیدا ہوئی، تو وہ پہلے دن جس مسجد میں گئے شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ تھی، تو وہ قادیانی ہو گئے. اب ان کی پوری نسل آگے سے قادیانی ہے. یعنی تحقیق کوئی نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا. یعنی آگے گرجا آتا تو شاید ادھر ہی چلے جاتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کیوں ہوتے ہیں، یا ہمارے ماں باپ یہ ہوتے ہیں یا ہمارے محلے کی مسجد ہوتی ہے. تحقیق کر کے کون صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے؟ تحقیق تو کرنا ہی نہیں دیتے، اس کے اوپر قدغن لگائی ہوئی ہے. اور لوگوں کو مشورے ضرور دیتے، باقیوں کو مشورے دیتے ہیں تحقیق کرو، اپنی تحقیق کر نہیں، ہم نے تو کنکلوڈ کر لیا. تو جو بات آپ لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں آپ اپنے آپ کو بھی ذرا دیکھیں نا. یہ ہمارے اوشا جی بیٹھے ہیں نا نماز بھائی، تو یہ دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے ایک دن، انہوں نے مجھے خود بتایا. تو چونکہ یہ پہلے شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، اب یہ سنی نہیں ہوئے، مسلمان ہیں ہماری طرح کے. ہم کبھی نہیں کسی کو کہتے کوئی سنی ہو گیا یا سنی شیعہ ہو گیا، ہم تو مسلم کہلانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں. تو ان کو ایک دیوبندی ملے، وہ بڑے خوش ہوئے. شاہ جی بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کو دیکھ کے. خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ وہ ان کی مسجد میں چلے گئے ہیں اور ایک دوسرے مکتبہ فکر سے ہیں، اور ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ایک دیوبندی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس بات کی. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا میں نے تحقیق کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حق تک پہنچایا. تو بڑا اس نے اپریشیٹ کیا کہ جی اب یعنی یہ ابھی تک تو وہ اس تحقیق کرنے کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ بڑا اچھا کام ہے. تو لیکن یہ تو ایک سٹیپ آگے جا چکے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ تو نماز پڑھتے ہیں بخاری مسلم میں دیے ہوئے سنت کے طریقے کے مطابق رفع الیدین سے، اور دیوبندی تو اس سے چڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو میں بھی عرض کروں کہ آپ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو ریویو کر لیں. یعنی ہم تو بعد میں آگے نکل گئے ہیں. جیسے حضرت عمر تھے 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے تو ترقی کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے، تو وہ ان کو کہنے لگے کہ نہیں میں اس چکر میں کبھی نہیں پڑا. تو انہوں نے کہا تھوڑی دیر پہلے تو آپ مجھے مبارکباد جس بات کے اوپر دے رہے تھے، تو یعنی وہ 2 نمبری تھی پھر. تو سر یہ سب کچھ اپنے یہ لبادے انہوں نے اوڑے ہوئے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو سر یہ جب مریں گے تو پھر پتہ چل جائے گا. جن لوگوں کے پیچھے چل کے انہوں نے اپنی آخرتیں برباد کی ہوئی ہیں. کوئی بندہ علم کی طرف نہیں آتا، وہ نیک ہونے کا، دین پہ چلنے کا مطلب یہی سمجھتا ہے کہ ٹوپی، پگڑی، داڑھی، مسجد، نماز، تسبیح، سب کچھ. اور اگر کوئی چیز نہیں ہے تو علم دین نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. ہم کہتے ہیں پہلا سٹارٹ علم دین سے کریں. یہ حمزہ علی باسی صاحب ہوں یا کوئی اور بھی بعد میں آئے گا، میں ان کو بار بار کہوں گا سر اپنا ٹوٹل ایمفیسائز پہلے علم دین پہ. اور علم دین سے میں نہیں کہہ رہا کہ جا کے مولویوں کی شاگردی کر لیں، جانتے رہو اس تم ہی جا. قرآن کم از کم پڑھیں اور دیکھیں قرآن کے اندر کیا ہے. اور تفسیر کے چکروں میں آپ کو لوگ ڈالنا شروع کریں گے. ابھی آپ صرف قرآن کا ترجمہ ہی پڑھیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ گورے جو ہیں وہ تو صرف قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں انگریزی میں، وہ ہو جاتے ہیں مسلمان. اور مسلمان مولوی کہتا ہے تفسیر پڑھو، تفسیر پڑھو، ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تفسیر پڑھو. تو پریکٹیکلی تو مولوی جھوٹے ہی ثابت ہو رہے ہیں. وہ تفسیریں پڑھ رہے ہیں یا آپ کے مولویوں کے جمعے کے خطبے سن رہے ہیں. وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی، ورنہ آپ جو جمعے کے خطبوں میں کہانیاں بیان کر رہے ہیں تو وہ تو کبھی بھی اسلام کی طرف نہ آتے. بالکل ایسا ہوا ہے. یعنی انگلینڈ میں ایک بندہ مسلمان ہوا کرسچن سے. آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی کے اندر بہت زیادہ غلو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں علیہ السلام پایا جاتا ہے. تو وہ ادھر آپ کو پتہ ہے انگلینڈ تو گڑھ بنا ہوا نا فرقہ واریت کی. پاکستان کے بعد اگر گمراہی کا کوئی مرکز ہے نا تو انگلینڈ ہے. اسی طریقے سے آپ کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، صرف ایک فرق ہے کہ چونکہ وہ گوروں کا ملک ہے، وہاں پہ ملکہ وکٹوریہ کے ساتھ انہوں نے حلف لیا ہوا ہے. وہاں کم از کم منع نہیں کرتے کہ بریلویوں کی مسجد میں کوئی دیوبندی آ جائے یا دیوبندی کی مسجد میں اہل حدیث چلا جائے. جس طرح ایتھے لٹھ بہ کے تھوڑے مگر ہو جاتے نا، لٹھ لے کے، ڈنڈا لے کے، اوتھے نہیں ہوتے. یہ سارے عاشق رسول ادھر ہی پیدا ہوتے ہیں، ادھر نہیں پیدا ہوتے، کیونکہ ادھر ان کے لیے پہلی چیز ویزا بچانا ہوتا ہے. پھر دوسرا ادھر عشق رسول کا فائدہ نہیں ہونا، نہ مزار بننا ہے کوئی، نہ پیچھے کوئی آگے روٹی روزی چلنی ہے گدی نشینوں کی. یہ تو سارے ادھر کے مسئلے ہیں. اس لیے سارے عاشق، پوری دنیا کے عاشق جمع ہو کے ادھر آ گئے ہیں.
اچھا تو وہ بندہ جمعے کے لیے گیا, وہ مسجد تھی بریلویوں کی اور ربیع الاول کا مہینہ تھا, اب وہ جو مولوی صاحب نبی علیہ السلام کے لیے جو کچھ بیان کر رہے تھے, وہ تو آپ کو پتا ہے وہ زمین و اسمان کی کلابیں ملاتے ہیں, پھر ان کو بخاری کی حدیث بھول جاتی ہے کہ دیکھنا میرے بارے میں وہ بات نہ کرنا جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کے ماننے والوں نے کی, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. تو وہ گورا تھا, اس نے قرآن پڑھا ہوا تھا اور عیسائیت کے فرسودہ خیالات اس نے شرک کی وجہ سے چھوڑ کے اسلام کی طرف آیا تھا, کیونکہ قرآن جیسی توحید تو کہیں بھی نہیں ہے. یہ اتنی سچی توحید ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی مشکل سے نظر آتی ہے. مسلمانوں کی اکثریت تو ایاک نستعین کا ٹیسٹ ہی نہیں پاس کر پا رہی آج تک. اچھا تو جب فارغ ہوا تو اس نے مولانا کو کہا کہ مولانا یہی باتیں چھوڑ کے تو میں عیسائیت سے اس طرف آیا تھا, بس فرق یہ ہو گیا کہ وہاں پہ عیسیٰ ابن مریم تھے, یہاں محمد ابن عبداللہ ہے. باتیں تو آپ بھی وہی ساری کر رہے ہو. جب آپ اس لیول تک لے جاؤ گے کہ بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, یہاں پہ تو میں نے بچپن میں وہ میلاد کے جلسے اٹینڈ کیے ہوئے ہیں جس میں مولویوں نے فزیکلی یہ باتیں کی ہیں, اللہ نے اپنے نور دی انج مٹھی پری اور کیا کن تے محمد کو پیدا کر دیتا. یہ فزیکلی اس طرح مثالیں دے کے نور من نور اللہ کی باقاعدہ انہوں نے فزیکل ڈیمونسٹریشن کر کے بتائیے. اس طریقے سے یہ باتیں کرتے ہیں, مثالیں بیان کرتے ہیں. تو وہ آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں, وہ نزہۃ المجالس اس میں لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کا نور پیدا ہوا, اس کے اتنے ٹکڑے ہوئے, ایک ٹکڑے سے آسمان بنا, دوسرے سے زمین بنی, تیسرے سے فلاں بنا, پھر آگے اس کے اتنے ٹکڑے ہوئے, اور ایڈی لمبی پتہ نہیں کس نے وہ گردان بہ کے لکھی ہے. تو وہ اور یہ باتیں ان میں سے بعض طارق جمیل صاحب بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. ان سے ہم بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جیسے ذمہ دار عالم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ باتیں بیان کریں جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. دین کتابوں میں ہے, اور کتابیں بھی بابوں کی نہیں, اللہ کی کتاب اور حدیث کی کتابیں جو اماموں کی ہیں, بابوں کی نہیں ہے. ٹھیک ہوگا جی, جزاک اللہ.